وہ سین گاؤں جسے کبھی سنیت کا مرکز کہا جاتا تھا اور مرکز کہہ کر یاد کیا جاتا تھا، اسی سین گاؤں میں، شاید ہو سکتا ہے میری بات بری لگے لیکن دل پہ لے کے سنیے گا، اسی سین گاؤں میں حضرت امام حسین کی شہادت پر کسی طوائف کو لا کر نچوایا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کی، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ ہم سب کی بے غیرتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر میرا باپ مر جائے اور ان کے برسی کے دن کوئی میلہ لگائے، کسی طوائف کو لا کر نچوائے اور میرے برادران، میرے بھائی بھتیجے اس دن کو سیلیبریٹ کریں، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر اس دن کو جشن کے طور پر منائیں، تو بتائیے میرے دل پر کیا گزرے؟ تو وہ امام حسین تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ وہ جب حضرت امام حسین کے اس منظر کو بیان کرتے تھے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو سرک جاتے تھے۔ یہ سوچ کے دیکھیں کہ ہم اور آپ کتنا درد دینے کا کام کر رہے ہیں اپنے نبی کو، وہ نبی جو قبر میں اترنے کے بعد بھی ہم امتی کو نہیں کرتے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابھی صحابہ کا نام ذہن میں نہیں آیا، جس صحابی نے حضور کو اتارا تھا انہوں نے صدایت کی تھی، حضور اس وقت بھی ہم امتیوں کو یاد کر رہے تھے، ہم گنہگار، ہم بے غیر امتیوں کو یاد کر رہے تھے، وہی امتی جو آج انہی کے نواسے کی شہادت کے دن پر کسی طوائف کو لا کر نچوانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ چیز کتنی غلط ہے، اتنے مسلمان ہونے کے باوجود، اتنے ویل ایجوکیٹڈ لوگ اس سینما میں ہونے کے باوجود اس کام کو ہونے دیتے ہیں۔ میرا سوال ان لوگوں سے نہیں جو ناچ رہا ہے، میرا سوال ان لوگوں سے نہیں جو ڈھول بجا رہا ہے، اس کی عقل مفلوج ہو گئی ہے، وہ بجا رہا ہے۔ میرا سوال ان لوگوں سے، چاہے وہ میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، میرا برادر ہو، میرا سماج ہو، کوئی بھی، اگر میں بھی ہوں، آخر ہم اس چیز کو کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ اور روکنے کی بات کو دور، ہم اپنی فیملی والوں کو لے کر اس دن کو انجوائے کرتے ہیں۔ اپنے دل، اپنے ضمیر پر جھانک کر دیکھیے، سوچ کے بتائیے کہ یہ بے غیرتی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا آپ کو، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میں امید سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی عالم آپ کو نظر نہیں آیا، شاید نہیں گیا ہو، اس لیے میں نے حضرت علی کا قول پیش کیا۔ مجھے نہیں پتا میرے گاؤں کے مولوی علامہ حضرات صوفی ہیں کیا ہیں، ان کا عمل میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ چیز گناہ اپنی جگہ ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اگر آپ اپنے باپ سے محبت کریں گے تو ان کی برسی کے دن پر میلہ نہیں سجائیں گے، ان کی برسی کے دن پر کسی طوائف کو لے کر نچوائیں گے نہیں۔ حلال و حرام، ناجائز جائز، گناہ وہ اپنی جگہ، یہ تو محبت کا تقاضا ہے یار۔ یہ چیز میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی، یہ بات اس سے بیان کر رہا ہوں، بڑا درد ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی، ایک دن میں اور مولانا ممتی صاحب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے روٹی کے ساتھ، ڈھول کی آواز آنے لگی، بڑا افسوس ہوا تو ایک ویڈیو بنا کر بھیجا۔ میرے ہی گاؤں سماج سے کچھ نوجوان لڑکے مجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے لاؤ ڈھول بجاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بجاؤ، کوئی دقت نہیں، لیکن ضرور تمہارا باپ مر جائے اپنے باپ کی بستی میں بجانا، اور مجھے اجازت دینا کہ تمہارے باپ کی بستی میں اکمل ثانی میلہ لگاؤں، مجھے اجازت دینا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ڈھول بجانا درست ہے، طوائف کو لے کر نچوانا درست ہے، یہی سب حسینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جب کوئی باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی مر جائے تو آپ ڈھول بجوائیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں میلہ لگاؤں۔ اگر یہ چیز درست ہے، اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتائیے کیا یہ چیز ختم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گیا؟ خیر، میرے ایک کے بولنے سے نہیں ہوگا۔ اگر مان لیجیے میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، 10 لوگ مجھے مل کے مار کے نام ختم کرتے ہیں۔ انقلاب جب آتا ہے، میری گزارش مدد ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے گاؤں کے پڑھے لکھے نوجوان بھائیوں سے کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑیے اور دین کا ایجوکیشن لیجیے، اور اس چیز کو سیریس لیجیے کہ بھائی جب ہم اپنے باپ کی میت پر اثر نہیں کر سکتے تو وہ نبی جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہونے پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ہم ان کے نواسے کے دن پر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
It's time to be serious. یہ وقت ہے ان چیزوں کو لے کر سیریس ہونے کا. ان چیزوں کو ہوا اتنے میلاد ہوتے ہیں, اتنے فاتحہ ہوتا ہے, اتنا جلسہ جلوس ہوتا ہے, اتنے آراز کی محافلیں ہوتی ہیں, اتنا پیری مریدی ہوتا ہے. کیا فائدہ ان چیزوں کا جب ہم یہ بےغیرتیاں نہیں روک سکتے؟ کم سے کم یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے. اور انقلاب کہیں پر ایسے ہی نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو تماشا تبھی ہوتا ہے جب تماشا دیکھنے والے موجود ہوں. تو آپ سے اگر روک نہ پائیں گے تو کم سے کم اتنا ضرور تعاون کر دیجیے, اس کام میں اتنا ضرور مدد کر دیجیے کہ اگلے بار کے لیے دن میں عہد کیجیے کہ یہ کوئی سیلیبریشن کا دن نہیں ہے, اس لیے میں اگر روک نہیں پاؤں گا تو کم سے کم میں دیکھنے نہیں جاؤں گا. اتنا ضرور اپنے دل میں عہد کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا پیغام. کیا بات ہے.